السلام علیکم کلاس 6، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے، اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے اور ٹائم پہ اپنا کام بھی کر رہے ہوں گے۔ اوکے کلاس 6، دس از یور اسلامیات کلاس اینڈ دا ٹاپک از صلح حدیبیہ۔ آپ لوگوں نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہے صلح حدیبیہ، جس میں آپ لوگوں نے اس کا تعارف پڑھا ہے، صلح حدیبیہ کا جو پس منظر ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پڑھا ہے، پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانگی جو ہوئی تھی وہ پڑھا ہے، پھر آپ نے کفار مکہ سے بات چیت جو ہے وہ ٹاپک بھی پڑھا ہوا ہے۔ آج ہم اس کے بعد کی جو ریڈنگ ہے وہ کریں گے۔ سو آئی ریکویسٹ یو آل کہ آپ لوگ اپنا بک اوپن کریں اور بک میں پیج نمبر 27 نکال دیں۔ ٹھیک ہے کلاس 6؟ اوکے کلاس 6، تو یہ ہے ہمارا پیج نمبر 27 اور پیج نمبر 27 پہ آج ہم پڑھیں گے بیت رضوان۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، بیت رضوان سے پہلے میں آپ کو یاد کرواتی چلوں کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ کفار مکہ کی طرف سے ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر لیا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ شہادت عثمان کی افواہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس ایک تلوار کے سوا اسلحہ نہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا ایک ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت لے لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو پتہ چلا اس افواہ کا، بٹ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ افواہ ہے، ان کو تو لگا کہ یہ سچ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم جب تک حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اور صحابہ سے انہوں نے بیعت لے لی کہ آپ لوگ چاہے جو بھی ہو جائے آپ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، کیونکہ اس ٹائم حالات کیا تھے کہ جو صحابہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کے پاس ایک تلوار کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور کفار تو کافی اسٹرانگ تھے، بٹ پھر بھی سارے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بیعت لے لی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ ایسے سمجھ لے کہ یہ ہاتھ حضرت عثمان کا ہے، اور دوسرے ہاتھ پر رکھ کر اس پہ بیعت لی کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس بیعت میں جو ہے حضرت عثمان بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو بیعت ہو گئی صحابہ کرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیعت رضوان۔ یہ وہ بیعت ہے جو تب لی گئی جب مسلمانوں کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ پتہ چلا، یہ ایک افواہ تھی بٹ ان کو پتہ چلا کہ کفار مکہ جو ہے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو انہوں نے بیعت لے لی کہ ہم چاہے جو بھی ہوں ہم جنگ کریں گے، ہم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے اور ہم ان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: تحقیق اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے اس ٹائم راضی ہوا تھا جس ٹائم یہ بیعت ہو رہی تھی۔ مطلب کیا ہوا تھا کہ جو مسلمان تھے، جو مومن تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ ایک درخت کے نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لے رہے تھے کہ ہاں ہم میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، ہمارے پاس اسلحہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ایک تلوار کے علاوہ، بٹ ہم جنگ کریں گے اور ہم اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ معاہدہ حدیبیہ۔ کفار کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو وہ پریشان ہوئے۔ اب کفار کو بھی خبر ہو گئی کہ اچھا جو ہم نے افواہ پھیلائی تھی اس کے بدلے جو ہے مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ان کی صحابہ کرام ہیں تو انہوں نے اس بات کی بیعت لی ہے کہ وہ بدلہ لیں گے۔ تو کفار مکہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سہیل بن عمرو کو کچھ شرائط کے ساتھ صلح کی بات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ سہیل بن عمرو نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی اور فریقین میں ایک معاہدہ طے پایا۔
جب کفار کو اس بات کا پتہ چلا تو اب تھوڑے سے وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت سہیل بن عمرو کو کچھ شرائط دے دی، کچھ پوائنٹس دے دی کہ آپ یہ شرائط لے کے جائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی بات کریں. ٹھیک ہے، تو اب وہ جو شرائط تھے وہ یہ تھے. اس معاہدے کے نکات مندرجہ ذیل ہے، مطلب جو پوائنٹس انہوں نے ڈسکس کرنے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہ پوائنٹس یہ ہیں، یہ جو یہ لوگ اسٹرپ پہ لکھے ہوئے ہیں. اس سال، مطلب جس سال یہ بیعت ہوئی تھی اور جس سال یہ سچویشن چل رہی تھی، اس سال کی بات ہو رہی تھی کہ اس سال مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے بغیر واپس چلے جائیں گے. آئندہ سال مسلمان مکہ آئیں گے اور صرف 3 روز قیام کریں گے. اس دوران میں مسلمان اپنی تلواریں نیام میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ان کی طرف سے پہلا پوائنٹ تھا کہ اس سال تو بیت اللہ کی کوئی زیارت نہیں ہوں گے. اگلے سال جب مسلمان بیت اللہ کی زیارت کرنے آئیں گے تو وہ صرف 3 دن کے لیے آئیں گے اور ان کی تلواریں جو ہیں وہ ان کی نیام میں ہوں گے، مطلب جو جہاں پر تلواریں رکھتی ہیں، مطلب وہ تلوار یوز نہیں کریں گے جنگ کے مقصد سے. دونوں فریقین 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے. اس عرصے میں کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. کوئی کسی کے اوپر، ایک قبیلے کا بندہ دوسرے قبیلے کے بندے پر ہاتھ تک نہیں اٹھائے گا. عرب کے قبائل آزاد ہیں، وہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اب عرب کے جو قبائل ہیں وہ آزاد ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور ان کے صحابہ کرام کے ساتھ جمع ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں، یا کفار مکہ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں، تو وہ آزاد ہے. وہ اپنی مرضی سے کسی بھی فرقے میں جو ہے وہ مطلب کسی بھی گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں. کفار کا جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا. اب یہ پوائنٹ تھوڑا سا ٹرکی ہے بٹ اب ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. بظاہر جو ہے یہ بات عجیب لگ رہی تھی کہ اگر کوئی کافر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خود سے آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کرنا ہے کہ نہیں، آپ واپس چلے جائیں اپنے قبیلے میں. لیکن اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ چلا جاتا ہے تو وہ لوگ اس کو واپس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو صلح حدیبیہ کی یہ شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتے تھے، اسی لیے مسلمان اس صلح سے پریشان تھے، مگر سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو صبر و تحمل کے ساتھ تسلیم کر لیا. جب کفار نے یہ شرائط بھیجوا دی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرائط ایکسیپٹ کی، انہوں نے قبول کی. حالانکہ اگر آپ دیکھ لیں تو اگر ہم اس کو ایسے دیکھ لیں تو یہ مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہے تھے، اور اس ٹائم کے مسلمان جو تھے وہ ان کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کے خلاف ہیں. بٹ چونکہ فیصلہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لینا تھا تو انہوں نے ان کے فیصلے کو بڑے آرام سے، بڑی خوشی سے، صبر و تحمل سے قبول کیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ان کو اللہ جو حکم دیتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کرتے ہیں. تو ان کو اس بات پہ بھی یقین تھا کہ ہر کام میں ان کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، تو انہوں نے بڑی صبر و تحمل سے، بڑی خوشی سے اس فیصلے کو قبول کیا. ان کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے. مطلب وہ بظاہر تو چونکہ یہ فیصلہ مسلمانوں کے خلاف جا رہا تھا، بٹ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا تو مسلمانوں نے بھی اس کو آرام سے قبول کر لیا، کیونکہ ان کو اس بات پہ یقین تھا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کیا ہے، انہوں نے ایک فیصلہ لیا ہے، تو اس میں ضرور اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی، جس میں صلح حدیبیہ کو فاتح مبین یعنی بڑی کامیابی قرار دے دیا. اور جب یہ صلح حدیبیہ ہو گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے واپس مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آپ لوگوں کی صلح تھی، صلح حدیبیہ، یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی جو ہے یہ قرار دی گئی ہے.
ٹھیک ہے کلاس 6، تو یہ آپ کا تھا سبق صلح حدیبیہ، جس کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ سب ایک کام کر لیں گے کہ آپ لوگ اس کی دوبارہ سے سٹارٹ سے ریڈنگ کر لیں گے، اور جو مشکل ورڈز ہے تو اگر آپ گھر میں کسی سے پوچھ سکتے ہیں تو گھر میں پوچھ لیں، نیٹ پہ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو نیٹ پہ سرچ کر لیں، بٹ اسٹل اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو لکھ کے ہمیں سینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ وی ول فائنڈ آؤٹ کہ آپ کو وہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ کا سبق، انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیسن میں اس کی ریٹن ورک کریں گے، ٹھیک ہے کلاس 6۔ اپنا خیال رکھیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔